رات گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ سڑکیں سنسان ہیں، آسمان تاریک اور پرسکون ہے، اور دنیا کے بیشتر لوگ سو رہے ہیں۔ لیکن عائشہ کے گھر کے کچن میں ہلکی سی روشنی جل رہی ہے۔ گھڑی میں 3:45 ہوئے ہیں۔ ایک ہلکا سا الارم بجتا ہے۔ عائشہ آہستہ سے آنکھیں کھولتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنے بستر کی گرمی اچھی لگتی ہے، پھر اسے یاد آتا ہے رمضان ہے۔ وہ دھیرے سے مسکراتی ہے اور کہتی ہے، الحمدللہ، اللہ نے مجھے رمضان کا ایک اور دن عطا کیا ہے۔ وہ آہستگی سے اٹھتی ہے۔ وضو کے لیے ٹھنڈا پانی اس کے چہرے اور ہاتھوں کو تازگی دیتا ہے، ہر قطرہ جیسے نیند کے ساتھ ساتھ غفلت بھی دور کر رہا ہو۔ وہ جائے نماز بچھاتی ہے اور تہجد کی نماز ادا کرتی ہے۔ گھر میں مکمل خاموشی ہے، باہر دنیا سو رہی ہے، لیکن اس کے کمرے میں قرآن کی مدھم تلاوت گونج رہی ہے۔ کچھ آیات پڑھتے ہوئے اس کی آواز ہلکی سی کانپتی ہے۔ بعض آیات اس کے دل کو سکون دیتی ہیں، کچھ آنکھوں میں آنسو لے آتی ہیں۔ ان لمحات میں جب کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ خود کو اللہ کے سب سے قریب محسوس کرتی ہے۔ نماز کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، والدین کی صحت کے لیے، اپنی پڑھائی میں کامیابی کے لیے، جنت کے حصول کے لیے۔ پھر سحری کا وقت ہو جاتا ہے۔ گھر والے دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں۔ میز پر سادہ مگر غذائیت سے بھرپور کھانا رکھا ہے۔ کھجوریں، دلیا اور انڈے، دہی، دودھ اور پانی۔ اس کی امی نرمی سے کہتی ہیں، نیت کے ساتھ کھاؤ، یہ کھانا ہمیں عبادت کی طاقت دے گا۔ عائشہ اعتدال سے کھاتی ہے۔ وہ زیادہ کھانے سے بچتی ہے کیونکہ رمضان ہمیں خود پر قابو رکھنا سکھاتا ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے وہ پانی کا آخری گھونٹ پیتی ہے اور دل میں نیت کرتی ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے آج کا روزہ رکھتی ہوں۔ فجر کی اذان کی آواز فضا میں گونجتی ہے، روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد عائشہ فوراً سونے نہیں جاتی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کھولتی ہے۔ آسمان کا رنگ آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔ اس نے رمضان کا ایک ہدف مقرر کیا ہے، پورا قرآن ختم کرنا۔ وہ آہستگی سے تلاوت کرتی ہے، ہر آیت پر غور کرتی ہے۔ صبر کی آیات اسے اپنے رویے پر سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ شکر کی آیات اسے اپنی نعمتوں کی یاد دلاتی ہیں۔ سورج نکلنے کے بعد وہ اسکول کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ روزے سے ہے، پھر بھی اس کے چہرے پر سکون اور اعتماد ہے۔ رمضان اسے نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ اسکول میں وہ بحث سے بچتی ہے، نظریں نیچی رکھتی ہے، دوسروں کی مدد کرتی ہے، بھوک کی شکایت نہیں کرتی۔ دوپہر کے وقت جب دوست کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کی خوشبو فضا میں پھیل جاتی ہے۔ ایک دوست پوچھتا ہے، تمہیں بھوک نہیں لگ رہی؟ لگ رہی ہے، لیکن میں روزے سے ہوں۔ اس کے دل میں ایک سکون ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اس کی کوشش دیکھ رہا ہے۔ دوپہر تک اس کا گلا خشک ہونے لگتا ہے، جسم میں تھکن محسوس ہوتی ہے۔ لیکن رمضان صرف بھوک کا نام نہیں، یہ قابو پانے کا مہینہ ہے۔ غصے پر، غیبت پر، سستی پر، منفی سوچوں پر۔ عصر کی نماز کے وقت وہ جسمانی طور پر کمزور لیکن روحانی طور پر مضبوط محسوس کرتی ہیں۔ نماز کے بعد وہ دعا کرتی ہیں، والدین کے لیے، غریبوں کے لیے، دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ گھر میں افطار کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ پلیٹیں سجا دی جاتی ہیں، کھجوریں رکھی جاتی ہیں، پانی کے گلاس رکھے جاتے ہیں، سب کی نظریں گھڑی پر ہیں۔ پھر اذان کی آواز آتی ہے، سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ عائشہ دعا پڑھتی ہے، اللہم انی لک صمت و بک آمنت۔ وہ کھجور منہ میں رکھتی ہے۔ کھجور کی مٹھاس بے مثال لگتی ہے، پانی کا گھونٹ جیسے زندگی واپس لے آئے۔ یہ روزے دار کی پہلی خوشی ہے۔ خاندان سکون سے کھانا کھاتا ہے، ہنسی، شکر گزاری اور محبت کا ماحول ہوتا ہے۔ پھر سب مل کر مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں۔ گھر واپس آ کر وہ ہلکی سی غذا کھاتی ہے۔ سونے سے پہلے وہ اپنے دن کا جائزہ لیتی ہے۔ کیا میں نے غصہ قابو کیا؟ کیا میں نے وقت ضائع کیا؟ کیا میں نے اللہ کو یاد رکھا؟ وہ اپنی رمضان ڈائری میں لکھتی ہے، آج میں نے صبر کیا، کل میں اور بہتر بننے کی کوشش کروں گی۔ سونے سے پہلے وہ آیت الکرسی، 3 قل، تسبیح،
تحمید اور تکبیر پڑھتی